بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسامہ سرسری۔ تعلیم النحو صفحہ نمبر 74 کھولیں، 74۔ جار و مجرور کے ترکیبی احکام، یعنی حروف جارہ جو کہ 17 ہیں، باء تاء کاف لام واو منذ مسخلہ رب حاشا من عدا فی عن علا حتی الی، یہ جو 17 حروف جارہ ہیں، جب یہ کسی لفظ کے اوپر داخل ہوتے ہیں تو یہ حرف جر ہوتے ہیں، اور ان کو حرف جر کہتے ہیں، اور ان کے بعد والے کو مجرور کہتے ہیں۔ تو اس پورے کو کہتے ہیں جار و مجرور۔ اب یہ جار اور مجرور مل کر کسی اپنے سے پہلے آنے والے فعل کے متعلق ہوتے ہیں، یا اپنے سے پہلے آنے والے شبہ فعل کے متعلق ہوتے ہیں۔ شبہ فعل کیا چیز ہے؟ اسم فاعل، اسم مفعول، اسم ظرف، اسم تفضیل، مصدر، یہ شبہ فعل ہوتے ہیں۔ تو اگر ان سے پہلے کوئی شبہ فعل آ رہا ہوتا ہے تو اس کے متعلق ہوتے ہیں، کوئی فعل آ رہا ہوتا ہے تو اس کے متعلق ہوتے ہیں۔ اس فعل یا شبہ فعل کو متعلق کہتے ہیں اور ان کو متعلق کہتے ہیں۔ جیسے خرجت من الداری، میں گھر سے نکلا، من حرف جر ہے، الدار مجرور ہے، تو یہ جار مجرور مل کر خرجت فعل کا متعلق ہے۔ خرجت فعل اپنے واحد متکلم کی ضمیر فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اس کی ترکیب اس طرح کرتے ہیں۔ اب اگر جار مجرور اکیلے ہوں، ان سے پہلے نہ کوئی فعل ہو نہ کوئی شبہ فعل ہو، تو پھر محذوف نکالا جاتا ہے، یعنی پھر ہم یہ سوچتے ہیں کہ فعل یا شبہ فعل میں سے کوئی ایک محذوف ہے، چاہے فعل نکالیں چاہے شبہ فعل نکالیں۔ البتہ اسم موصول جیسے عربی اردو میں جو آتے ہیں نا، جو جس، تو اس کی عربی ہے الذی، اللذ، اللذانی، اللذین۔ یہ جو اسم موصول ہے آپ نے پڑھ لیا ہے، اس کے بعد جو صلہ آتا ہے وہ پورا جملہ ہوتا ہے۔ اگر صلے میں صرف جار مجرور ہو اور کچھ بھی نہ ہو تو اب متعلق جو ہے وہ فعل نکالنا ضروری ہے، کیونکہ صلہ جو ہوتا ہے وہ پورا جملہ ہوتا ہے۔ اب صرف شبہ فعل نکالیں گے تو وہ پھر اس کے لیے مبتدا الگ سے نکالنا پڑے گا، اور پھر اس کو خبر بنانا پڑے گا وغیرہ۔ یہ جو فعل اور شبہ فعل ہم محذوف نکالتے ہیں، اس کے لیے افعال عامہ استعمال ہوتے ہیں۔ افعال عامہ 4 ہیں: کون، ثبوت، وجود اور حصول۔ کون کا مطلب ہے ہونا، کان یکون کونن، تو اب وہ موقع کی مناسبت سے کبھی کانا نکالتے ہیں، کبھی یکون نکالتے ہیں، کبھی اس میں فاعل نکالتے ہیں کائنن، تو یہ شبہ فعل بنتا ہے۔ ثبوت سے ثبت نکالتے ہیں، یثبت نکالتے ہیں، یا ثابت نکالتے ہیں۔ وجود سے وجد نکالتے ہیں، وجدہ نکالتے ہیں، وجدہ، یا یوجد نکالتے ہیں، یا پھر موجود نکالتے ہیں۔ اور حصول سے حصل، یحصل، یا پھر حاصل نکالتے ہیں۔ اب کتاب دیکھیں، جار مجرور کے ترکیبی احکام، کل 8 احکام انہوں نے بتائے ہیں۔ نمبر 1، جب کلام میں جار و مجرور آئے تو وہ لازماً کسی چیز کے ساتھ متعلق ہوتے ہیں، جس چیز سے متعلق ہوتے ہیں اس کو متعلق کہتے ہیں۔ نمبر 2، جار و مجرور کا متعلق فعل یا شبہ فعل ہوتا ہے۔ نمبر 3، جار و مجرور کا متعلق کبھی لفظوں میں موجود ہوتا ہے، جیسے نظرت الیک، میں نے آپ کی طرف دیکھا، اس میں نظرت فعل ہے اور متعلق ہے، لفظوں میں موجود ہے۔ اور کبھی محذوف ہوتا ہے متعلق، جیسے زید فی الداری، زید گھر میں ہے، یہاں فی الداری کا متعلق ثابت محذوف ہے۔ ثابت افعال عامہ میں سے ہے، ثبوت سے۔ نمبر 4، جار و مجرور کا متعلق اگر محذوف ہو تو وہ عام طور پر 4 افعال عامہ میں سے کوئی ایک ہوگا۔ وہ 4 افعال عامہ درج ذیل ہیں: کون، ثبوت، وجود، حصول۔ ان کے علاوہ بھی بنا سکتے ہیں موقع کی مناسبت سے، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اللہ کے نام کے ساتھ جو کہ رحمان الرحیم ہیں، یہ پورا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ ہے۔ تو ابھی اللہ کے نام کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں؟ تو ہم اس کا متعلق نکلے گا اشرع، میں شروع کرتا ہوں، یا نشرع، ہم شروع کرتے ہیں، تو اشرع بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو یہ ان افعال عامہ کے علاوہ ہے۔ تو ہم موقع کی مناسبت سے کوئی بھی لفظ، فعل یا شبہ فعل محذوف نکال سکتے ہیں۔ نمبر 5، جار و مجرور کا متعلق جب محذوف ہو تو اس کو فعل نکالنا بھی جائز ہے اور شبہ فعل نکالنا بھی جائز ہے۔ شبہ فعل اسم ہوتا ہے، اس لیے انہوں نے اسم لکھ کر بریکٹ میں شبہ فعل لکھا ہے۔ نمبر 6، جار و مجرور اگر اسم موصول کا صلہ بنے تو ان کا متعلق فعل نکالنا ضروری ہے، کیونکہ صلہ ہمیشہ جملہ خبریہ ہوتا ہے، جیسے اعطانی زید ما فی الداری، مجھے زید نے جو کچھ گھر میں تھا سب دے دیا۔ یہ چور بتا رہا ہے کہ میں زید کے گھر میں جب گیا، چور کو پکڑ لیا، اب وہ اقرار جرم کرتے ہوئے بتا رہا ہے اعطانی زید ما فی الداری، مجھے زید نے جو کچھ بھی گھر میں تھا سب دے دیا۔
آتا فعل ہے، زید فاعل ہے، یا ضمیر مفعول بھی ہی ہے، ما اس میں موصول ہے، ما کا مطلب ہے جو کچھ۔ اب موصول کے بعد جو صلہ آتا ہے وہ پورا جملہ ہوتا ہے، اس کے بعد آ رہا ہے فی الداری، فی حرف جر ہے، الدار مجرور ہے، گھر میں۔ جار مجرور مل کر کس کا متعلق ہوگا؟ اب یہاں پر یا تو ہم اس کو کائنن کے متعلق بنائیں گے یا کانا کے متعلق بنائیں گے۔ اگر ہم کہیں گے ما کائنن فی الداری، تو فی الداری کائنن کے متعلق ہو کر کیا بنے گا؟ یہاں تو پورا جملہ ہمیں بنانا ہے نا۔ اب کائنن یا تو مبتدا بنے گا یا خبر بنے گی، لہذا یہاں پر کائنن نہیں نکالیں گے بلکہ فعل نکالیں گے، کانا۔ تو کانا فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ما اسم موصول کا صلہ بن جائے گا، موصول اپنے صلے سے مل کر آتا فعل کا متعلق ہو جائے گا، فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ نمبر 7، جار و مجرور اگر نکیرہ کے بعد آئے تو صفت بنتے ہیں، جیسے رأیت طائرا علی غصن، میں نے شاخ پر ایک پرندہ دیکھا۔ اب یہاں پر طائرا کیا ہے؟ نکیرہ ہے، اس کے بعد آ رہا ہے علی غصن، تو یہ علی غصن طائرا کی صفت ہے، طائرا موصوف، اور یہاں پر شبہ فعل ہم محذوف نکالیں گے، وہ کیا ہوگا؟ شاخ پر پرندہ کیا ہے؟ موجود ہے، تو یہاں نکالیں گے موجوداً، طائراً موجوداً علی غصن، تو علی غصن جار مجرور مل کر موجوداً کا متعلق ہو کر طائراً کی صفت بنے گی۔ اور اگر جار مجرور سے پہلے جار مجرور معرفہ کے بعد آئے تو پھر حال بنتے ہیں، جیسے رأیت الطائر علی غصن، اب ایک مخصوص پرندے کی بات ہو رہی تھی، اس لیے الف لام لگانا پڑا کہ اس پرندے کو جس کی بات چل رہی ہے میں نے شاخ پر دیکھا۔ تو اب یہاں پر الطائرہ جو ہے موصوف، اب یہاں تو یہ کہنا مشکل ہے رأیت الطائر الموجود علی غصن، ویسے تو یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اس کی بہتر ترکیب یوں ہے رأیت الطائر موجودا علی غصن، کہ میں نے پرندے کو دیکھا اس حال میں کہ وہ پرندہ شاخ پر موجود تھا۔ یہاں پر موجوداً علی غصن اپنے متعلق سے مل کر حال بنے گا، طائراً ذوالحال، الطائرہ ذوالحال بنے گا، حال ذوالحال مل کر رأیتو کا مفعول بھی بنے گا۔ نمبر 8، ربا اور حرف جر زائدہ کا متعلق نہیں ہوتا۔ حرف جر زائدہ کیا ہوتا ہے؟ کبھی با حرف جر ہے جیسے، تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے سے، ساتھ، لیکن کبھی کبھی یہ فاعل پر آتا ہے، خاص طور سے کفا کے فاعل پر با جارہ زائدہ آ جاتا ہے، یعنی زائد ہوتا ہے، کوئی ترجمہ نہیں ہوتا اس کا۔ کفا باللہ وکیلا، اللہ تعالیٰ وکیل یعنی کارساز ہونے کے اعتبار سے کافی ہے۔ تو اب یہاں باللہ جو ہے کفا کا فاعل ہے، یہ ہونا چاہیے تھا کف اللہ، لیکن عربی میں ایک رواج ہے اس کو کفا باللہ بولتے ہیں، تو یہ باللہ میں جو با ہے یہ حرف جر ہے اور زائد ہے، لہذا اس کو ہم یوں نہیں بولیں گے باللہ جار مجرور مل کر کفا کا متعلق ہوا، بلکہ ہم یوں بولیں گے با حرف جر زائد ہے، لفظ اللہ کفا کا فاعل ہے، تو جار مجرور جب زائد ہو اس کا متعلق نہیں ہوتا، نمبر 1، جیسے کفا باللہ شہیدہ، انہوں نے آگے مثال دی ہے۔ اور ربا کا مطلب ہے بعض لوگ، تو ربا کا متعلق بھی نہیں نکلتا، تو اب انہوں نے مثال دی رب رجل لقیتو، بعض لوگوں سے میں نے ملاقات کی۔ یہاں پہ رب رجل جار مجرور مل کر یہ کیا بنے گا؟ یہ ربا ویسے تو حرف ہے، لیکن یہاں پر یہ جار مجرور ملتا ہے، تو اب یہ رجلن گویا یہاں پر یہ رجلن موصوف ہے اور اس کی صفت آ رہی ہے بعضن، رجلن بعضن، یا اس کے متعلق کوئی بھی مناسب صفت نکال کر پھر اس کو ہم اس کو بنائیں گے۔ ربا تو حرف جر زائد ہے، اور رجلن جو ہے یہ اپنا آگے جو فعل آ رہا ہے لقیتو، اس کا مفعول بھی ہے۔ لقیتو فعل اپنے فاعل واحد متکلم کی ضمیر اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ کوئی کہے بھئی رجلن تو مجرور ہے، مفعول بھی تو منصوب ہوتا ہے، تو جواب یہ دیا جائے گا کہ اس کے شروع میں ربا آ رہا ہے جس کا متعلق نہیں نکلتا، لہذا ہم اس کو مفعول بھی مانتے ہیں، جیسے کفا باللہ میں لفظ اللہ مجرور ہے حالانکہ کفا کا فاعل ہے۔